بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت کاٹنے والے عابد کا قصہ۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک مہمل کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا تو وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو عاجز دیکھ کر خوشامدی کی اور کہا اچھا ایک بات سن لے۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی پوجا نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا۔ عابد نے کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا، وہ عابد پھر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا سن، ایک فیصلہ والی بات تیرے نفع کی کہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا تم غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ 3 دینار اشرفیہ دیا کروں گا جو روزانہ تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کرے گی، تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اپنے اعزاء پر بھی احسان کر سکے گا، فقیروں کی بھی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا، اور اس درخت کاٹنے میں ایک ہی ثواب ہوگا اور وہ بھی بیکار کہ وہ لوگ پھر دوسرا درخت لگا لیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آ گیا، قبول کر لیا۔ 2 دن تو وہ دینار ملے، تیسرے دن دینار موجود نہ تھے۔ عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑا لے کر پھر چلا۔ راستے میں وہ بوڑھا ملا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے بتایا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا تو اس مرتبہ وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا۔ اس مرتبہ اس غصے میں دیناروں کا دخل تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال اور خالص اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام ہم کریں اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ کہتے ہیں نا بھائیو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گٹھلی کا ثواب قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ دے گا۔ اگر وہی ہم احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خیرات صدقہ خیرات کر دیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں ریاکاری مقصد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی ضائع فرما دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاص والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔